وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اللہ رب العزت نے معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ہوئی تھی، جہاں انہوں نے نمازوں میں تخفیف کا مشورہ دیا تھا، اس ملاقات کا بھی تذکرہ کیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی کتاب تورات کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور فرمایا کہ شک میں اور تردد میں نہ پڑھنا۔ یہ دراصل ہمیں سبق دیا گیا ہے۔ بات ہو رہی تھی پچھلی آیات سے مناسبت رکھتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کرام کی اور رسولوں کی تکذیب کی اور لوگوں میں شکوک و شبہات اور اشکالات، اعتراضات کی بچھاڑ کی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انبیاء کرام اور یہ رسول اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں اور ان کی فرمانبرداری نہایت ضروری ہے۔ جو بھی جس نبی کی زمانہ پائے گا، اس نبی کی پیروی کرے گا تو کامیابی ممکن ہے، ادروائز کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور جن لوگوں یہ لوگ جو جن اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، جن اشکالات میں پڑے ہوئے ہیں بے جا قسم کے، یہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ترازو لگا دے گا، حق سچ نکھر کر سامنے آ جائے گا، اور جس بات میں یہ باہم گتھم گتھا ہوتے تھے، لڑتے جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر بہتان اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی اور غلیظ زبانیں چلاتے تھے، دین کو بنیاد بنا کر، شریعت کو بنیاد بنا کر، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، پھر جب ناکامی ان کا مقدر بنے گی پھر یہ آگے پیچھے ہل نہیں سکیں گے۔ وہ آخری موقع تھا جنہوں نے گنوا لیا، اب مزید کوئی رعایت یا کوئی چانس یا کوئی سفارش والا موقع نہیں ملے گا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتَیْنَا ہم نے دی موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَلَا تَكُنْ لہٰذا نہ آپ ہوں فی مریت شک میں، من لقائہ اس کی ملاقات سے، کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی شک اور تردد کا شکار نہ ہوں۔ وہ اللہ کے کلیم تھے اور آپ کی جو ان سے ملاقات ہوئی ہے، جو معاملات طے پائے ہیں وہ برحق ہیں، جو اللہ رب العزت نے لکھا تھا وہ ہو کر رہنا ہے، اور انبیاء کرام نے یہ مشن جاری رکھنا ہے۔ یہ دراصل ہمیں سبق دیا گیا، وجعلنا اور ہم نے بنایا اس کو، یعنی اس کتاب تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، ہدی لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ، جیسے اللہ رب العزت نے یہ کلام ہماری ہدایت کا قرآن ذریعہ بنایا ہے، ہدایت کا سرچشمہ اسے قرار دیا گیا ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی اور قوم موسیٰ سے کہا گیا کہ آپ ایمان لے کر آئیں اور آپ فرعون کی مخالفت کریں اور موسیٰ علیہ السلام کے ہم نوا بن جائیں، اور جنہوں نے اپنا ان کی پیروی کی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، پھر اللہ رب العزت کی مدد آئی ہے، اور اللہ رب العزت نے کس طرح ان کے لیے رستے بنائے ہیں، اور کس طرح فرعون کو اور اس کے ہم نواؤں کو اللہ رب العزت نے ان کو غرق کیا ہے۔ وجعلنا اور ہم نے بنائے منہم ان میں سے ائمۃ کچھ پیشوا، امام کی جمع ہے ائمہ، اور ہم نے ان میں سے کچھ پیشوا بنائے، کچھ ایسے لوگ بھی بنے یہدون وہ رہنمائی کرتے تھے، انہی اقوام میں سے انہی لوگوں میں سے کچھ قوم کے رہبر بنے، رہنما بنے۔ اللہ رب العزت نے پھر صلاحیتوں میں نکھار پیدا کیا،
یہ شریعت پر عمل کرنے کی برکت سے. اور آگے مزید فرمایا بھی امرنا ہمارے حکم سے لما صبروا جب انہوں نے صبر کیا. جب بندہ صبر کرتا ہے صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لیتا ہے استقامت کے ساتھ اللہ رب العزت کے راستے پر چل پڑتا ہے پھر اللہ رب العزت مدد بھی کرتے ہیں اور اللہ اپنا قریبی محبوب اور قریبی بھی بنا لیتے ہیں اور پھر ایسے لوگ کارگر ثابت ہوتے ہیں. پھر وہ خود اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں لوگوں کو بھی صراط مستقیم کی طرف لاتے ہیں. بہت بڑی خیر ان کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور وہ پھر خیر بانٹتے ہیں. وقالوا اور تھے وہ بھی آیاتنا یوقنون ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. جن لوگوں نے صبر کیا ہے اور جن لوگوں نے استقامت اختیار کی ہے پھر وہ قوم کے رہبر اور رہنما بھی بنے اور اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں پر پکا یقین رکھتے تھے. ان ربک بلا شبہ آپ کا رب ہوا یفصل وہی فیصلہ کرے گا. اصل فیصل اور جج تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. جہاں ناانصافی نہیں ہوگی جہاں ظلم اور دغا بازی نہیں ہوگی جہاں انصاف اور سراپا انصاف ہوگا بلا شبہ آپ کا رب وہی فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کا دن قیامت کے دن. آج وہ کتنا ظلم کر لے آج وہ کتنا باطل کو فروغ دے اللہ رب العزت یہاں پہنچے گا تو فیصلہ ہوگا قیامت کے دن. فی ما کانوا فیہ یختلفون اس معاملے میں کہ وہ تھے اس میں اختلاف کرتے جس معاملے میں یہ اختلاف کرتے تھے لڑتے جھگڑتے تھے اس کے درمیان اللہ رب العزت فیصلہ کرے گا. اللہ ہمیں دین سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.